جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی ہے، اس کو روحانیت ملتی ہے، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا جو عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں کے، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے؟ بولے، اور عصر کے وقت؟ اچھا، فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس نماز، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت۔ عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ 2 وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان 2 وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے۔ فرشتے جب دوست بن جائیں گے، ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس سے اگر مانگ رہا ہوں تو میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جاتی ہے۔
अपनी जिंदगी के सफर में इन दो औकात को कीमती बना। काली दुनिया से निकल जाएंगे, अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझा दें, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझा दें, जो मेरी सेहत में मुझे उलझा दें, जहाँ नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्तियां आ जाएं, काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं, और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी। दो लम्हे हैं, दो वक्त हैं, एक असर का वक्त और एक फजर का वक्त। इन दो लम्हों और दो वक्तों में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा ना फारिग कर ले, थोड़ा सा फारिग कर ले। काली दुनिया यूं गई, काले लोग यूं गए, काले रोग यूं गए, चल हर चीज गई, खत्म, हर चीज खत्म हो, हर चीज गई, और जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत और सुकून और खुशियां खुशहालियां और खुशियां खुशहाली। अगर हमारा दिल रोशन हो जाए तो हम अंधेरे के सफर से निकल आएंगे। उसके लिए काम करें। दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं, दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं। एक वक्त फजर का है, एक वक्त असर का है। ये दो वक्त ऐसे हैं जो फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। जो असर को आते हैं फरिश्ते, उनकी खिदमत जो तब्दील होती है वो फिर फजर को होती है। जो फजर को आते हैं उनकी खिदमत तब्दील होती है, वो असर को होती है। दो वक्त ऐसे हैं, इसलिए आपने देखा होगा फजर और असर के बाद अक्सर बैठ के थोड़ी देर तस्बीहात पढ़ते हैं। उसकी वजह यही है, ये दो वक्त ऐसे हैं जब हाजिरियां तब्दील होती हैं। इन दो वक्तों में फरिश्तों के जरिए अल्लाह के पास कुछ पैगामात पहुंचाते हैं कि अल्लाह तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, इस दिल की दुनिया को आबाद करना चाहता हूँ, इन जज्बों को पाक करना चाहता हूँ और तेरी महबूबियत चाहता हूँ और तुझे महबूब बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तू चाहता तो हो जाएगा, तू चाह ले। और अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह का एक निजाम है, और वो निजाम रब का सच्चा निजाम, वो निजाम रब का सच्चा निजाम। और वो निजाम क्या है? कि जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर देता है, उसका सच्चा निजाम। जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर देता है। इसलिए असर की नमाज के बाद जो शख्स असर की नमाज के बाद क्या करता है, ला युजल्लिहा, बस सांस रोक के पढ़ ले, जितनी दफा पढ़ ले। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, और फजर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, ताकतवर फैसले होते हैं, बहुत ताकतवर फैसले होते हैं। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। असर के वक्त में एक और चीज है, और बड़ी अहम चीज है। एक तो मैंने असर के वक्त में अर्ज किया, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। सांस रोक के पढ़ लें, जितनी दफा पढ़ लें, बहुत मिलता है। तस्बीहात फातिमा कब पढ़नी है? फजर के बाद और असर के बाद। उसकी वजह है कि फरिश्तों को ये तीन अल्फाज बहुत महबूब हैं, कलिमतान खफीफतान। अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, इसलिए तस्बीहात फातिमा फजर और असर के बाद। ये वक्त फरिश्तों की तब्दीली का है।